رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے قصہ مریم و عیسیٰ علیہم السلام دروس و عبر. عیسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں عیسیٰ سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں کوئی دوسرے نبی نہیں تھے، اور ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام مریم بنت عمران تھا. مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالی سے نظر مانی تھی. انہوں نے دعا کی تھی. اللہ نے اسے یوں نقل کیا کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ الہ العالمین میں نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں وہ تیرے لیے وقف کر دوں گی. آپ نے اولاد اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی دعا مانگی، تو دعا مانگنے کے ساتھ آپ نے کیا اللہ سے ایک اور بھی دعا مانگی. آپ نے اللہ سے کہا فتقبل منی، الہ العالمین تو میرے اس عمل کو قبول کر لے. اس میں پہلا درس یہ ہے کہ والدین اولاد کی پیدائش سے قبل ہی انہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ کے لیے تیار کرنے کی فکر کرے. دوسرا اور بڑا درس یہ ہے کہ آدمی جو عمل کرے، عمل کرنے کے بعد بے فکر نہ ہو جائے، بلکہ عمل کی قبولیت کی فکر میں لگ جائے. اور عمل چاہے اس کی شکل کیسی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ادا ہو جائے گا تو انسان کی فکر اس کی قبولیت کی ہونی چاہیے. دیکھیں مریم علیہ السلام کی والدہ بچے کو اللہ کی راہ میں دے رہی ہے. اولاد سے بڑھ کے اور کیا اللہ کی راہ میں صدقہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے خیر کا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں دینے کی نظر مانے. لیکن اتنا عظیم کام کرنے کے بعد آپ کو جو فکر کھائی جا رہی ہے وہ فکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس عمل کو قبول کرے. اور آپ دعا کر رہی ہیں فتقبل منی، الہ العالمین مجھ سے میرے عمل کو قبول کر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کونوا قبول العمل اشد اہتماما بالعمل، کہ تم جتنی کوشش عمل کے لیے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ کوشش اور محنت عمل کی قبولیت کے لیے کیا کرو. اور اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ آپ جب بھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اس آیت کی تلاوت کرتے، جس میں اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کچھ ظاہر کیا جائے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں ہے، تو آپ زارو قطار روتے اس قدر روتے کہ آنسوؤں کا بند بن جاتا. روتے روتے کہتے کہ کاش اللہ تبارک و تعالی مجھ سے رائی کے دانے جتنا عمل قبول کر لے. اور اس کے بعد آپ آیت تلاوت کرتے انما یتقبل اللہ من المتقین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی متقین ہی سے عمل کو قبول کیا کرتا ہے. اب فضالہ بن عبید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا رائی کے دانے جتنا عمل قبول کیا ہے تو یہ بات میرے نزدیک دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ محبوب ہو جائے گی. اس لیے کہ عمل کی قبولیت یہ انسان کے لیے بڑا شرف ہے. آدمی عمل کی قبولیت کی فکر کرے. مریم علیہ السلام کی والدہ
اولاد اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کی تعمیر کے وقت آپ کی زبان پر کیا دعا ہے؟ ربنا تقبل منا، الہ العالمین ہمارے اس عمل کو قبول کرنا۔ اسی طرح ہم انبیاء علیہم السلام کے اگر دوسرے واقعات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ عمل کی قبولیت کی فکر کرتے تھے۔ اسلاف کی زندگیاں بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ اور وہ آدمی کیا نقصان میں ہوگا کہ جس نے اس دنیا میں عمل کیا ہو لیکن کل قیامت کے دن اس کے عمل کا اسے کوئی فائدہ نہ ملے، اللہ تبارک و تعالی اس کا عمل ہی قبول نہ کرے۔ اللہ نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر دیں جو عمل کے اعتبار سے خسارے میں رہیں گے؟ اللہ نے کہا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی محنتیں دنیا میں رائے گا چلی جائیں گی، اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے عمل کا انہیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ تو میں اور آپ جو کوئی عمل کرتے ہوں، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہلکا ہو کہ وزندار ہو، مجھے اور آپ کو اسی بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس عمل کو قبول کر لے، وگرنہ اتنی محنتوں کے باوجود ہمارا عمل قبول نہ ہو، ہمارے منہ پر مار دیا جائے، تو پھر ہم سے زیادہ خسارے والا کون ہوگا؟ تو مجھے اور آپ کو عمل کی قبولیت کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے رمضان کے شروع میں شاید سنا ہوگا، اور ہر سال ہی سنتے ہیں کہ اسلاف کا کیا عمل ہوتا تھا کہ وہ رمضان کے گزر جانے کے 6 ماہ بعد تک اللہ تبارک و تعالی سے اسی بات کی دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین تو ہم سے رمضان کے عمل کو قبول کر لے۔ تو اس سے قبولیت اعمال کی فکر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کی کس قدر فکر کرنی چاہیے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو اولاد ہوگی اللہ کے راہ میں دے دوں گی، لیکن جب اولاد ہوئی تو وہ مرد کے بالمقابل عورت ہو گئی۔ انہوں نے کہا قالت رب انی وضعتها انثى، الہ العالمین مجھے تو عورت پیدا ہوئی، لیکن اس پر وہ نا امید نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ان کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی جانب سے جو بھی ذریت ہمیں دی جائے اس پہ راضی رہیں، کیونکہ اولاد کا دینا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ چاہے مرد دے، اللہ چاہے عورت دے، اللہ چاہے مرد عورت دونوں دے، اللہ چاہے تو بانجھ رکھ دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان یہ اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ چاہے تو عورتیں دیتا ہے، کسی کو اللہ چاہے تو مرد دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو چاہے تو مرد عورت یعنی لڑکا لڑکی دونوں دے دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو اولاد کی پیدائش یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہمارے لیے انتخاب ہے۔ اب اللہ نے ہمارے لیے جس چیز کا انتخاب کیا ہو ہمیں اس سے راضی ہونا چاہیے اور اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس بات کی ضمانت کس کے پاس ہے کہ اگر اولاد مرد ہوگی تبھی ہمیں سکون ملے گا، اور اولاد اگر عورت ہوگی تو ہمارا چین و سکون اجڑ جائے گا۔ بلکہ مشاہدہ اور جو تجربات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ لڑکیاں والدین کے حق میں لڑکوں سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں، وہ والدین کی زیادہ فکر کرنے والی ہوتی ہیں، دنیا و آخرت میں انہیں زیادہ ثواب پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ اور بعض روایتوں میں نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو اچھے سے ان کی پرورش کرے کل قیامت کے دن
جہنم کی آڑ بن جائیں گی، والدین کو جہنم میں داخل ہونے سے روک دیں گی. کون کس کے حق میں زیادہ خیر کا باعث ہے یہ انسان نہیں جانتا. جو کچھ اولاد اللہ تبارک و تعالی نے اسے دے رکھی ہے وہ اس کی قدر کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو مرد نسل تھی ان کی وفات ہو گئی، بیٹیاں آپ کی بچ گئی، اور بیٹیوں میں بھی آپ کی حیات تک جو آخر میں رہی وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی. اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی الفت تھی. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیں تو ہمیں تعجب ہوگا، اور ہمیں ایسا لگے گا کہ چاہے ہم اپنی بیٹی سے جتنی محبت کر لیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی محبت نہیں کر سکتے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دیتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے، دروازہ کھولتے، آپ کو لا کر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے اور آپ سے گفتگو کرتے. اور اگر اس بیٹی اور داماد کے درمیان میں کچھ نا اتفاقی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے درمیان میں صلح کراتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کی حد درجے فکر کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت نزاع میں تھے، آپ پر سکرات کا عالم تھا، اس وقت آپ نے اپنے اسی بیٹی سے سرگوشی کی اور اس بیٹی کو آپ نے راز بتایا. تو کون کس کے حق میں زیادہ خیر والا ہو وہ ہم نہیں جانتے. اولاد دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ جو قدرت دے ہمیں اس سے، اللہ اپنی جو قدرت ہمیں دے، اپنا جو فیصلہ ہمارے حق میں کر دے، ہمیں اس سے راضی رہنا چاہیے. اور ان جاہل مردوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے جو عورت بچی کے پیدا ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لڑکیوں پر تشدد کرتے ہیں. مرد تو مرد خود اس گھر کی ساس اور ننندیں اس لڑکی پر تشدد کرنے لگ جاتی ہیں، حالانکہ وہ خود بھی عورت ہے، وہ خود بھی عورت ہے. اور یہ مرد یہ بیوی پر اونٹتا ہے، اس پر دھونس جماتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ کسان تو یہ تھا، اس نے فصل بوئی تھی، لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو آدمی خود پر لعنت کرے. لعنت کیوں کرے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، جو ملے شکر ادا کرے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل قیامت تک برقرار رہے گی وہ کس کے ذریعے سے رہے گی؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے. جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے آئیں گے. تو ایک لڑکی کا خیر ہے. اور یہاں دیکھیں مریم علیہ الصلوۃ والسلام لڑکی ہے، عورت ہے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دے رہی ہے. حاجر علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت ہے، لیکن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جنم دیا. سارہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت ہے، لیکن انہوں نے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا. اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے پھر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو پیدا کر رہا ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ کس میں خیر ہے اور کس میں خیر نہیں ہے. ہم تو بس اللہ تبارک و تعالی کے ہر فیصلے سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کی جو نعمت ہم تک پہنچتی ہے ہم اس نعمت کا شکر بجا لانے والے ہو جائیں، اور اللہ سے اس نعمت میں خیر پیدا کرنے کی دعائیں کرنے والے ہو جائیں. جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا تاکہ ان کے اخلاق اچھے ہو سکیں، یہ علم حاصل کر سکیں. جب یہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کا نقشہ بیان کیا. کلما دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک هذا قالت هو من عند اللہ. تو یحییٰ علیہ السلام جب کبھی ان سے ملنے آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس رزق ہے، عجیب طرح کے پھل ہیں. انہیں تعجب ہوتا، یہ سرما میں ہوتی تو گرما کے پھل کھاتی، اور اگر گرما میں ہوتی تو سرما کے پھل کھاتی. اس وقت اس ملک میں وہ پھل ہی موجود نہیں ہوتے، لیکن یہ وہ پھل کھاتی رہتی. وہ پوچھتے کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتی کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مجھے دیے جا رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہمارا رزق اللہ کے ذمے ہے. جو چیز اللہ کے ذمے ہے انسان اس کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، کچھ اسباب اختیار کرے،
اللہ تبارک و تعالی ہمارا پیٹ بھرے گا، لیکن صبر کا مظاہرہ کرے، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے غلط راہ اور غلط راستے پر نہ نکل کھڑا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان روح القدس نفث فی روعی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مقدر کا آخری دانہ نہ کھا لے۔ جس طرح میرا اور آپ کا مرنا یقینی ہے، اسی طرح ہمارے مقدر کا آخری دانہ حلق کے نیچے اترنا یقینی ہے۔ ہم آخری مقدر کا دانہ کھانے کے بعد ہی مرنے والے ہیں، اس سے پہلے میرے اور آپ کی وفات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے مقدر کا رزق پورا نہ کر لے۔ رزق پورا ہونے والا ہے تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اچھا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو پیسہ، جو رزق، جو مال غلط راستے سے آ سکتا ہے، اگر آدمی صبر کرے تو وہی رزق، وہی مال، وہی پیسہ اسے سیدھے راستے سے بھی اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ تو آدمی اللہ کی ذات پر توکل کرے اور اپنے رزق کا انتظار کرے، اچھے اسباب اختیار کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد مریم علیہ السلام پر اپنی قدرت دکھائی۔ اس نے مریم علیہ السلام کو حاملہ کر دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام یہ پاک باز خاتون تھی، انہیں کسی انسان نے کبھی نہیں چھوا، کسی مرد نے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اور لفظ کن سے آپ کو حاملہ بنا دیا، اور آپ کے حمل میں، آپ کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ سارے زمانے سے کٹ کر الگ تھلگ رہ جائیں اللہ کے لیے، یہ اس وقت اللہ کا حکم تھا۔ یہ الگ چلی گئی تو اتنے میں وہاں پر ایک فرشتہ آیا، فتمثل لها بشرا سویا، فرشتہ انسان کی شکل میں آیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس انسان کو دیکھا، انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم ذرا بھی ڈر رکھتے ہو تو میں اللہ تبارک و تعالی کی تم سے پناہ طلب کرتی ہوں۔ تو جب کبھی میں اور آپ کوئی بری چیز اور کوئی فتنے یا کوئی نقصان کو دیکھیں تو میرا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کریں۔ اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ یہ ہر چال کو ناکام کر دیا کرتی ہے۔ جو اللہ کی پناہ میں چلے جائے اس کا پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مریم علیہ السلام نے بھی جب برائی دیکھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کری۔ در حقیقت وہ کوئی برائی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی کچھ نقصان پہنچائے یا اس کا کچھ برا ارادہ ہو۔ الغرض آپ اکیلی زندگی بسر کر رہی تھی، کافی تکلیف کا سامنا تھا، حاملہ بھی ہو چکی تھی، اور قوم والوں کے الزامات کا ڈر بھی تھا۔ تو آپ ان فتنوں سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنے لگی، اور آپ نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، میرے ساتھ یہ معاملات نہ ہوتے اور میں ایک بھولی بھٹکی ہو جاتی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا اس وقت کی جب آپ کے لیے کھانے پینے کی بڑی پریشانی ہو گئی تھی اور آپ قوم کے فتنوں سے ڈر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رہنمائی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت بضر نزل به فان كان لابد متمنیا فليقل اللهم احینی ما كانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی پریشانی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے، موت کی دعا نہ کرے۔ اگر وہ ایسی دعا کرنا ہی چاہتا ہے، سامنے اس قدر بڑے فتنے ہیں کہ اس کے دین کے چلے جانے کا ڈر ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہم احینی ما کانت الحیاة خیرا لی، الہ العالمین مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک اس زمین پر میرا جینا بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی، اور مجھے اس وقت وفات دے جب میری وفات میرے حق میں بہتر ہو۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور ہمیں یہی دعا کرتے رہنی چاہیے، اور خاصتاً خواتین وہ
اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ذری پریشانی سے وہ سر پٹکنے لگتی ہیں اور خود پر یا دوسروں پر موت کی بد دعائیں کرنے لگتی ہیں. شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس سے منع کیا، اور اس کے بالمقابل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین دعا سکھائی کہ آدمی وہ دعا کرے، اس دعا سے اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی. اور اس کے بعد مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. آپ بھوکی ہو گئی. اللہ نے کہا کہ کھجور کا تنا ہلاؤ تو تمہیں پکی ہوئی کھجوریں گرے گی، تم ان کھجوروں کو کھاؤ. کھجور کا تنا ہلانا، کیا نیچے سے کھجور کا تنا ہلانے کی وجہ سے اوپر سے کھجور گرتی ہیں؟ اگر اسے ایک پہلوان بھی ہلائے تو شاید تب بھی نہ گرے. لیکن یہاں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی. پہلی چیز کہ آدمی اللہ پر توکل کرے، دوسرا اسباب اختیار کرے. تو یہ دونوں چیزوں سے مشکل مسائل بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے آسان کر دیا کرتا ہے. آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں گئی، بلکہ آپ نے کھجور کے تنے کو ہلایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے اوپر سے کھجور گرا دیے. تو میں اور آپ سبب اختیار کریں، اور سبب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کریں. صرف توکل کر کے بیٹھے نہ رہیں، یا سبب اختیار کر کے اللہ کا توکل نہ چھوڑے. آپ دیکھیں پہلے ہی واقعے سے تقریباً ہر نبی اور رسول کے واقعے میں یہ بات آ رہی ہے کہ سارے کے ساروں نے کئی معاملات میں اسباب اختیار کیے، اور اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل بھی کیا. اور اس بات کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں افراط و تفرید بڑی ہے کہ ایک جماعت ہوتی ہے جو صرف توکل کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی تسبیح پڑھتے رہتی ہے، اسباب اختیار نہیں کرتی. دوسری جماعت ہوتی ہے جن کا پورا اعتماد، پورا انحصار اسباب پر ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ نہیں کرتی. اگر ان اسباب میں کچھ کمی ہو جائے تو پھر یہ سیدھے آگے بڑھتی ہیں باوڑی میں چھلانگ لگانے کے لیے، یا پنکھے سے لٹکنے کے لیے، یا پھر تیل ڈال کر جلا لینے کے لیے. اگر اسباب ان کے ختم ہو جائیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ہی ختم ہو گئی. تو میرا اور آپ کا معاملہ ان دونوں کے درمیان کا ہونا چاہیے. ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اسباب اختیار کریں گے، اسباب اختیار کرنے کے بعد چیز مل جائے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اگر نہ ملے چھوڑ دیں گے اس سبب کو، پھر دوسری سبب کی طرف آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو ہماری مدد کرنے پر قادر ہے. یہ سبب ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے اس سبب کے ذریعے سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا. اس سبب کو چھوڑیں گے، دوسرا سبب اختیار کریں گے، اللہ دوسرے سبب میں فائدہ پہنچا دے گا. دوسرے سبب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی، ہمارے معاملات بہتر بنا دے گا. میرا اور آپ کا معاملہ یہی اعتدال والا ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. کتنی پریشان ہے، اکیلی عورت ہے، بیابان میں پڑی ہے، حاملہ ہے، پہلا حمل ہے. پہلے حمل میں عورتیں کتنی پریشان نہیں ہوتی ہیں. اور پھر محلے والوں کی طرف سے، علاقے والوں کی طرف سے الزامات کا ڈر ہے. ان تمام پریشانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کھاؤ پیو، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. ایک پریشانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، آدمی ان نعمتوں کو نہ ٹھکرائے. آج ہم کتنے میسج خاص کر رمضان میں وائرل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں مسلمانوں پر تکلیف ہو رہی ہے، لہذا ہم اس سال عید نہیں منائیں گے، ہم اس سال نیا کپڑا نہیں پہنیں گے. ہاں مسلمانوں پر تکلیفیں ہو رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں 8 سال رہے. مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ 10 سال رہے، اور 10 سال میں رمضان آتے رہے، عیدیں ہوتی رہیں. لیکن کیا اس وقت مکہ کے مسلمان مغلوب نہیں تھے؟ کیا ان پر ظلم نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. کیا کعبۃ اللہ اس وقت 8 سال تک کافروں کے قبضے میں نہیں تھا؟ کافروں کے قبضے میں تھا. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید نہیں منائی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی؟ یہ خوارج کی سوچ ہے، یہ تشدد ہے. دین اسلام ہمیں اس تشدد سے منع کرتا ہے. دین اسلام چاہتا ہے کہ ہم اعتدال میں رہیں.
غم ہے، جہاں تک غم ہے، جہاں تک پریشانی ہے، آدمی اس پریشانی کا حل نکالنے کی کوشش کرے، اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو اندھیر گلی میں نہ چھوڑ دے، اپنی زندگی پر غم کے بادل نہ توڑے، وہ دوسرے مسائل اور زندگی کے جو دوسرے میدان ہیں اس میں صحیح سے معاملات کو طے کرتا رہے، صحیح سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا رہے۔ اس کے بعد جب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، آپ کی ولادت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ انہیں لے کر اپنے شہر پہنچو، اور اللہ نے کہا کہ اگر کسی آدمی سے تمہارا سامنا ہو جائے، کوئی تم سے اس مسئلے میں بات کرنا چاہے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تم کہنا کہ آج کے دن میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔ ان کے شریعت میں روزہ بھوک پیاس سے اور بات چیت سے رکنے کا نام تھا، ہماری شریعت میں الگ بات ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں جو درس ہے وہ یہ کہ الزامات کے دور میں اور پریشانیوں کے دور میں، قیل و قال کے دور میں اور جاہلوں کے سامنے مجھے اور آپ کو کیا کردار اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی زبان بند کرے، خاموشی سے نکلتا رہے، اپنے دوسرے کام دیکھتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے، بھلی بات کرے، یا پھر خاموش رہے اور آگے بڑھے۔ اور عباد الرحمن کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے کیا بتائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سلام کرتے ہیں، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ الجھ کر کھڑے نہیں رہتے، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، اور اپنا راستہ لیتے ہیں، نکل پڑتے ہیں۔ تو جب کبھی قیل و قال کی مجلسیں ہوں یا ایسے لوگوں سے ہمارا سامنا ہو جو ہماری ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں، جو ہمیں اٹھانا چاہتے ہیں، پٹکنا چاہتے ہیں، ہمارے دامن پر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، اس وقت ہم خاموشی اختیار کریں، آگے بڑھ جائیں، معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام اگر لاکھ صفائیاں دیتی تو کیا قوم ان کی صفائی قبول کرتی؟ نہیں، انہوں نے معاملہ کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے ان کی برات کا اظہار کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قوم کے لوگوں نے ان پر بڑی باتیں کی کہ تم نے ایسی حرکت کی کہ تمہارے خاندان سے ایسی حرکت کسی نے نہیں کی، تمہارا خاندان پاک بازوں کا خاندان ہے۔ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں، تم گود کے بچے کی طرف کیا اشارہ کرتی ہو؟ قال انی عبد اللہ، گود کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کر رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا ہوا ہے۔ تو آدمی خود خاموش ہو جائے، اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کر دے اور اللہ سے فیصلے کی امید لگائے، اللہ ہمارے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ کرے گا، جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم خود لوگوں سے تو میں کرتے رہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مدد آنے والی ہے وہ مدد رک جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سامنے ایک آدمی آپ کو بھلا برا کہتا جا رہا ہے، آپ جب تک خاموش تھے نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ بگڑ گیا، آپ غصے کے مارے اٹھے اور نکل گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ جب تک کہہ رہا تھا میں خاموش تھا، آپ بیٹھے رہے، آپ مسکرا رہے تھے، اب میں نے جواب دیا آپ ناراض ہو گئے، حالانکہ اس نے مجھ پر زیادتی کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم خاموش تھے اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ تمہارا جواب دے رہا تھا۔ تو جب کبھی ہم پر الزامات لگیں، ایرے غیرے ہمارے دامن پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنے لگیں، ہمیں ہمارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی امیدیں لگانی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس سے نصرانیوں کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔
ایک جگہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کی اولاد ہیں اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے دی گئی، اور پھر انہیں کو معبود بھی تصور کرتے ہیں. وہ معبود ہوگا تو اسے سولی کیسے دی جائے گی؟ اور معبود یہ کسی سے پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود پیدا ہو وہ پھر دوسروں کو کیا پیدا کرے گا؟ بہرکیف اس کی کئی تردیدیں ہیں، لیکن جو میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ اس کا سبب کیا بنا؟ کیا سبب تھا؟ جی بتائیے کہ آخر نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، معبود مان لیا؟ جی نہیں، کیا وجہ تھی؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی. نہیں نہیں، علم نہیں رہا تو کیا کوئی کسی کو خدا بنا دے گا کیا؟ نہیں. یہ بیماری آج ہمارے درمیان میں بھی ہے، غلو پسندی. کسی شخصیت کو چڑھانا، ضرورت سے زیادہ اس کی تعریف کرنا، ضرورت سے زیادہ اسے اونچا سمجھنا، یہ انسان کو شرک تک پہنچا دیا کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبدہ ورسولہ. تم مجھے ویسے بلند نہ کرتے رہو جیسا کہ عیسائیوں نے مریم علیہ السلام کے بیٹے کو بلند کر دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو. غلو پسندی انسان کو شرک تک پہنچا دیا کرتی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی جماعت نہیں ہے جو قبر میں موجود مدفون لوگ ہیں ان سے دعائیں مانگ رہی ہیں. کیا وجہ بنی؟ ان کے قبروں پر، ان کے در پر سجدہ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے نظر و نیاز کیا جا رہا ہے. کیا وجہ بنی؟ وجہ یہی بنی کہ ان لوگوں نے غلو پسندی سے کام لیا. ان کا جو مقام تھا اس سے بڑھ کر مقام دینے لگے. نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں نبی علیہ السلام کے برابر کر دیا گیا، بعض دفعہ نبی علیہ السلام سے اونچا کر دیا گیا، بعض دفعہ اللہ کے برابر کر دیا گیا. اور نعوذ باللہ ہم کئی دفعہ ایسی قوالیاں بجتے ہوئے روڈوں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی سے بھی اونچا کر دیا. غلو پسندی ہے کہ آدمی جس کا جو حق ہے اسے وہ حق نہ دے بلکہ حق سے بڑھ کر کسی کی تعریف کرنے لگ جائے. شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس سے روکا، اور آج نصرانی جو تباہ ہوئے وہ غلو پسندی کی وجہ سے تباہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی لوگوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، جتنا ہے اتنا کرو، ضرورت سے بڑھ کر عمل نہ کرو، ضرورت سے آگے کوئی بات نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ کے متعلق جو حق ہے حق بولو، اللہ کے متعلق کبھی کوئی جھوٹ بات نہ کرو. تو غلو پسندی انسان کو دنیا میں بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت تو انسان کی تباہ ہو ہی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر ہونے والے انعامات گنائے. کئی انعامات اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو کیے گئے ہیں اس کا تذکرہ کیا. ان انعامات کے تذکرے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ان انعامات کو یاد کرے اور اللہ کا شکر بجا لائے. مجھ پر اور آپ پر بھی اللہ کے کئی انعامات ہیں، کئی انعامات ہیں. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کے انعامات ہیں. اگر ہمارے ہاتھ کے ناخن نکل جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم سے اللہ کی کتنی بڑی نعمت چلی گئی. ہمارے سر کے کچھ بال نکل جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سر کے بال اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی. سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اللہ کے انعامات میں گھرے ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اللہ کا شکر بجا لائیں. نبی علیہ السلام نے کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. تم میں سے جو آدمی اطمینان کے ساتھ بستر میں صبح کرے، صحیح سالم جسم کے ساتھ، اور اس کے پاس ایک روز کا کھانا ہو، تو گویا کہ اس انسان کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اتنی بڑی بات ہے. صحیح جسم، ایک دن کا کھنا اور امن و امان. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل و احسان سے غالباً ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اور آج تک کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت میں ہمیں رکھا ہوا ہے. جب آنکھ کھول رہے ہیں صحیح سالم جسم سے کھول رہے ہیں، امن و امان کے ساتھ کھول رہے ہیں، اور شاید کبھی ہم میں سے کسی پر ایسا دن نہیں گزرا کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ رہا ہو. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا. ہم نے حواریین کو کہا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. ان لوگوں نے کہا ہم نے ایمان لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اچھی صحبت عطا کی، اور اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اچھی صحبت بڑی نعمت ہے. آدمی اچھی صحبت کی قدر کرے، اور جیسا کہ بتایا گیا اچھی صحبت کی وجہ سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، تقوی پر باقی رہتا ہے. اچھی صحبت کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی رہتی ہے. جیسا کہ یہ مجلس ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرشتے اس مجلس کی خبر اللہ کو پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ اللہ کہے گا ہم نے اس مجلس کے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی. فرشتے کہیں گے الہ العالمین ساروں کی مغفرت کر دی، ٹھیک ہے، فلانا ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا تعلق اس مجلس سے نہیں تھا، وہ تو اپنے کسی کام سے آ کر بیٹھا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہؤلاء الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم. یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی مایوس نہیں ہوگا. تو نیک لوگوں کی صحبت مغفرت الذنوب کا سبب ہے. اللہ ان کی صحبت کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 99 قتل والے آدمی کو اللہ نے نیک لوگوں کی طرف جانے کی وجہ سے اور کتنے ایک بالش آگے بڑھنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. کل قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دوست آپس میں دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. جو اچھے لوگ ہوں گے وہ آپس میں کل قیامت کے دن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے، اور ان کی یہ دوستی جنت تک پہنچ جائے گی. تو میری اور آپ کی جو اچھی دوستیاں ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اگر ان اچھی دوستیوں اور اچھے ساتھیوں کے درمیان میں کبھی کچھ نا اتفاقی آ جائے تو ہمیں اسے دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود بنا لو، تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگ جاؤ؟ تو اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفی میں جواب دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا انکار کر دیں گے، اور آپ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، میں نے جو کچھ کہا تو اسے جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تو یقیناً غیب جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان لوگوں نے جو غلو کیا اس غلو کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، حالانکہ اس دنیا میں انہی کی عبادت کی جا رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کھلے طور پر اس بات کا انکار کر دیں گے. اولو العزم پیغمبر ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، وہ رسول ان لوگوں کے اس قبیح فعل کا انکار کر دے گا. جب اولو العزم پیغمبر ان کی عبادت کیے جانے کا انکار کر دے تو پھر کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی قطب اور کوئی پیر کیا کسی کو
پکڑ کر تھام کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے جنت میں داخل کروا سکتا ہے؟ کیا کسی کا دامن کسی کو بچا سکتا ہے؟ اولو العزم پیغمبر اپنا دامن چھڑائے گا اور کیا کہے گا؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات کے متعلق ایسی گفتگو ہم کبھی نہیں نکال سکتے، میں نے جو کچھ کہا تو وہ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی شرک والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ تبارک و تعالی معاف کرتے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور اس واقعے سے چند دروس تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔